چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ بے شک قیامت کی گھاٹیوں سے یعنی گھبراہٹوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، شعبان المعظم کا مبارک بابرکت مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو اس کی ابتدا سے ہی پہلے ہفتے سے ہی بطور خاص امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، پیشوا ہیں، ان کا یوم عرس آتا ہے اور ان کے یوم کی مناسبت سے حنفی الحمدللہ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ ویسے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت وہ ہیں کہ گویا کہ ہم دن بھر کے اندر نمازیں پڑھیں، عبادت بجا لائیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، گویا کہ ہمارے سارے کے سارے احکامات عمل سے جتنے بھی متعلق ہیں تو ہم فقہ حنفی کو فالو کرنے والے امام اعظم کے ہم مقتدی ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، پیشوا ہیں، تو یوں ان کی تعلیم پر چلتے ہوئے تو دن بھر میں گویا کہ ہم ان احکامات کو فالو کرتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یوں کہیں کہ ہر روز امام اعظم کو اس طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور مدارس کے اندر فقہ کی جب بھی تعلیم کو پڑھائی جائے امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے شاگردوں کے تذکرے رہتے ہیں۔ تو آج انہی کی شخصیت کے حوالے سے کچھ ہم گفتگو کریں گے۔ بہت خوبصورت ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد حسان عطاری صاحب، حضرت خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ مفتی جمیل صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آمین، ماشاءاللہ۔ ان سے انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی امام اعظم ابو حنیفہ کے علمی مقام مرتبے کے حوالے سے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ اہم ترین باتیں اور گفتگو اس پروگرام میں شامل کریں گے، اور بڑھتے ہیں مفتی حسان صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چونکہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کا بھی دور پایا ہے اور کئی صحابہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بھی ثابت ہے، تو اس طور پر آپ تابعی ہوئے، روایت کے لینے کے اعتبار سے اور حدیث بیان کرنے کے اعتبار سے آپ کا یہ جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز تھا اور آپ کا یہ جو علمی شغف اور شوق تھا، آپ کیا فرماتے ہیں اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ تابعی کہتے کسے ہیں۔ تابعی جو اصطلاح ہے، جو حدیث کی روشنی کے اندر، اصول حدیث کی روشنی کے اندر تابعی اس ہستی کو بولتے ہیں، اس ذات کو بولتے ہیں کہ جس نے اسلام کی حالت میں کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا ہو، ان کی صحبت اختیار کی ہے یا ان کو دیکھنے کا موقع اسے ملا ہے، تو ایسی ذات کو تابعی کہا جاتا ہے، جبکہ ان کا انتقال بھی یہ ظاہر ہے کہ ایمان کے اوپر ہوا ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صحابہ کرام علیہم رضوان کا زمانہ ملا، ان میں سے کئی ایک کی زیارت سے آپ مشرف ہوئے اور بعض سے آپ کو روایت کرنے کی بھی سعادت
یہ حاصل ہوئی۔ ائمہ کرام جو ہیں یعنی ائمہ مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ چاروں کے چاروں امام اپنی اپنی جگہ پر حق پر ہیں، اور چاروں کے جو مقلدین ہیں یہ ایک دوسرے کے بھائیوں کی طرح ہیں، تو ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں، ہر ایک کا علمی ایک مقام ہے، ہر ایک نے شریعت کے اصولوں کی روشنی میں مسائل کو اخذ کیا اور آگے بیان کیا ہے۔ علماء نے چاروں کی فضیلت کا الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے، کسی کی فضیلت کسی انداز میں بیان کی ہے، کسی کی فضیلت کسی انداز میں بیان کی، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث کا انتہا درجے کا ذوق رکھا کرتے تھے، اور حدیث کا جو ادب و احترام تھا، مدینہ منورہ کا جو ادب و احترام تھا، وہ آپ کا ایک نرالا اور منفرد تھا۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نسب کے اعتبار سے قرشی ہیں، تو ان کی ایک فضیلت یہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا جو حدیث میں مقام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دیگر فضیلتوں کے علاوہ جو ایک فضیلت بیان کی گئی ہے وہ آپ کی یہی فضیلت بیان کی گئی کہ چاروں ائمہ مجتہدین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ تابعی ہیں، یعنی آپ کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کا موقع ملا ہے، اور حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے خوشخبری ہے، طوبیٰ لمن رآنی، جس نے مجھے دیکھا یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، وطوبیٰ لمن رآ من رآنی، اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یعنی تابعین کے لیے بھی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تابعی بزرگ ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت سے مشرف ہوئے، ان سے روایت حدیث یعنی حدیث کو روایت کرنے کا بھی آپ کو موقع ملا، اور آپ کی ذات اس حوالے سے وہ ہے کہ جہاں حنفی علماء نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر، آپ کے فضائل پر کتابیں لکھی ہیں، وہیں دیگر ائمہ نے جیسے مالکیہ میں سے امام مالک کے جو پیروکار ہیں ان میں سے امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الانتقاء کے نام سے کتاب لکھی، حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام جلال الدین سیوطی، شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شافعی ہیں لیکن انہوں نے امام اعظم کی سیرت پر کتاب لکھی، جیسے امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تبیید الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ لکھی، علامہ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب لکھی الخیرات الحسان کے نام سے۔ یوں ہی حنابلہ میں سے بھی کئی ایک علماء نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر کتابیں لکھی ہیں، تو آپ کے فضائل بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک فضیلت آپ کو یہ عطا کی گئی کہ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دیدار سے مشرف ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ دوسرے فقہ والے بھی آپ کا احترام اور آپ کی شانوں میں کتابیں لکھی، اور خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مداح تھے، ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے، بلکہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ آپ کا مشہور قول ہے کہ سارے لوگ وہ عیال ہیں، گویا کہ بچے ہیں فقہ کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کسی شخصیت کے علمی مقام اور مرتبے پر گفتگو ہوتی ہے تو سر فہرست ان کے اساتذہ وہ بھی دیکھے جاتے ہیں کہ اساتذہ کون تھے اور پھر ان کے شاگرد کون تھے، اور انہوں نے وہ علمی فیضان جیسے حاصل کیا، پھر آگے ایسے شاگرد کون سے بنائے کہ جن کی وجہ سے ان کا وہ علم کا معاملہ جو آگے پہنچا اور یہ علمی فیض دنیا کے اندر وہ پھیلا ہے۔ اگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ کی بات کریں یا شاگردوں کی بات کریں تو واقعی ایسے ایسے نام سامنے آتے ہیں کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی کن سے پڑھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ نے 2 سال ان کے پاس رہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی کے یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان یعنی ابو حنیفہ گویا کہ ہلاک ہو جاتے۔ یعنی جو کچھ حیات ہے، جو کچھ علم ہے، جو فیض ہے، وہ میرے ان استاد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فیض مجھے حاصل ہے۔ جمیل صاحب کیا کہتے ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطور خاص اس علمی شغف کے حوالے سے؟
اساتذہ اور شاگردوں کے حوالے سے، یعنی آپ نے کن سے علم لیا اور پھر آپ کے آگے کون کون سے آپ کے ایسے شاگرد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے ہیں، تو علم جو ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے تگ و دو، جستجو اور طلب علم دین کے لیے آدمی کا سفر کرنا، یہ اس کو علم دین حاصل کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ جی تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اساتذہ کرام ہیں، ان کی جو ایک تعداد ہے، اس تعداد کو سن کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طلب علم دین میں آپ نے محنت کتنی کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی تعداد 4000 بتائی جاتی ہے۔ امام اعظم ابو امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ، تو آپ نے 4000 اساتذہ، جن میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود ان کے والد گرامی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ پھر اہل بیت اطہار کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ شریف کا سفر کیا، مدینہ منورہ کا سفر کیا، تو وہاں پر اہل بیت اطہار کے بڑے جلیل القدر ائمہ سے آپ نے اکتساب فیض کیا۔ امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث حاصل کی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ محدثین میں ایک بہت بڑا نام ہے، ان سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کا علم حاصل کیا۔ اور 4000 کی جو تعداد ہے شفیق صاحب، اس سے غور کریں، آج کل بھی علم طلب کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اگر اس دور میں بھی اگر کوئی بہت بڑا عالم بھی ہمیں نظر آتا ہے تو وہ بھی اپنے اساتذہ کی اگر لسٹ پر غور کرے، 10 اساتذہ، 20 اساتذہ، 50 اساتذہ تقریباً مختلف، تو اس سے زیادہ اساتذہ کی عام طور پہ فہرست ہمیں نہیں ملتی۔ اور یہ بھی فہرست سے ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے، 8-10 سال گزر جاتے ہیں، پھر جا کر کہیں کہ اتنے اساتذہ۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 4000 اساتذہ، اب ان اساتذہ میں بھی جو آپ کا بالخصوص جو آپ نے علم حاصل کیا ہے وہ کوفہ میں علم حاصل کیا۔ ٹھیک، اور کوفہ میں آنے والی عظیم ہستیوں میں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان، جن کی تعداد 1000 سے 1500 تک بتائی جاتی ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کوفہ تشریف لائے، اور ان حضرات صحابہ سے احادیث سننے والے کثیر تابعی بزرگ ہیں۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں آپ نے علم حاصل کیا، جو کہ اس دور کا مرکز علم سمجھا جاتا تھا۔ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے کوفہ تشریف لاتے تھے کہ یہاں پہ جید صحابہ کرام اور ان کے جید تابعی جو شاگرد ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو آپ شاگردوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان میں سر فہرست حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ قاضی القضات ہیں، یعنی چیف جسٹس آف اسلام۔ اسلام میں جن کو پوری ورلڈ لیول پہ جنہیں قضاء کا منصب دیا گیا، تو وہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے شاگرد رشید ہیں۔ اسی طرح امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن بن زیاد، اسی طرح کثیر تعداد، حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں۔ یہ وہ ہستیاں جو بڑے بڑے امام، خود اپنے وقت کے ایک بڑے بڑے امام ہوئے ہیں۔ اور آپ نے ذکر کیا کوفہ کا کہ کوفہ علم کا مرکز ہوتا تھا، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنے جب سفروں کو بیان کیا، ان کی سیرت میں ہم پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شہر اتنی مرتبہ، فلاں جگہ اتنی مرتبہ، لیکن کوفہ اتنی مرتبہ کہ یاد ہی نہیں ہے کہ کوفہ میں کتنی مرتبہ ان کا جانا آنا۔ یا دو چیزیں کہ کوفہ میں علم حدیث کے حوالے سے بھی، اور یہ جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطور خاص ایک وہ حدیث کے حوالے سے، بعض لوگ امام اعظم کے حوالے سے بڑی کمزور گفتگو کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا اس پہ آپ پوری جو ہے وہ تسلی سے گفتگو فرمائیں کہ امام اعظم کو حدیث کے اندر اتنا وہ ملکہ حاصل نہیں تھا۔ حدیث کے طور پر امام اعظم کو نہیں، بلکہ فقہ کے طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن حدیث کے طور پر امام اعظم کو یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ چند گنتی کی حدیثیں ان سے منقول ہیں، یا گنتی کی حدیثیں ان کو یاد تھیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی حدیث کے اوپر جو مہارت ہے، یہ ہم آج کے لوگوں سے یا عام لوگوں سے نہیں پوچھیں گے۔
ہم ان کے بارے میں بات ان سے کریں گے کہ جو اس فن کے امام ہیں۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علم حدیث کا شغف رکھنے والے ان کے نام سے ناواقف ہوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب یہ لکھی کہ کون سے ایسے افراد ہیں جن کے اوپر راویوں پر کلام کرنے کے اعتبار سے اعتبار کیا جاتا ہے۔ ایسے کون کون سے افراد ہیں کہ جن پر راویوں پر کلام کرنے کے اعتبار سے اعتبار کیا جاتا ہے، اس میں سے سر فہرست امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسی طرح امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دونوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر فرمایا۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو احادیث طیبہ مروی ہیں، ایک ہوتی مسند۔ مسند کے مختلف اطلاقات ہوتے ہیں۔ مسند حدیثیں جو ہوتی ہیں اس کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، اور کسی ایک صحابی کی حدیثوں کو ایک جگہ پر جمع کر دینا، اس کو بھی مسند کہا جاتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو احادیث طیبہ مروی ہیں، اس کے اوپر جو الگ سے کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی تعداد مسند ابی حنیفہ کے نام سے، مسند ابی حنیفہ کے نام سے ان کی تعداد ہی 17 سے زیادہ ہے۔ بعض نے یہ جو کہہ دیا کہ 17 حدیثیں مروی ہیں، تو 17 تو وہ کتابیں ہیں کہ جو امام اعظم سے مروی احادیث کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد امام خوارزمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع المسانید کے نام سے ان تمام کو جمع کیا، اور ضخیم 2 بڑی بڑی جلدوں کے اندر اس کے اندر احادیث طیبہ یہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر موجود ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی حدیث کے اندر مہارت پر بڑے بڑے ائمہ نے گواہی دی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جب بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی مسئلے پر مباحثہ ہوتا تھا، تو امام اعظم جو رائے ارشاد فرماتے تھے، میں پھر اس کے بعد کوفہ میں گھومتا تھا۔ اچھا، کوفہ کی آپ نے بات کی، تو کوفہ میں اس وقت جو علم حدیث حاصل کرنے والے افراد تھے ان کی تعداد 4000 ذکر کی گئی کوفہ میں، اور علم فقہ حاصل کرنے والے 400 ذکر کیے گئے، یعنی مدارس ذکر کیے گئے۔ اتنے مدارس تھے، اتنے اساتذہ تھے جن کے پاس علم حاصل کیا جاتا تھا، تو 4000 کے قریب تو ایسے افراد موجود تھے جن سے علم حاصل کیا جاتا تھا۔ لیکن علم فقہ کیونکہ ایک مشکل علم ہے علم حدیث کے مقابلے میں، اس لیے وہاں افراد کم ہوتے تھے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں مسئلے کی تلاش کے لیے کوفے میں دورہ کرتا، تو امام اعظم نے جو مسئلہ بیان کیا ہوتا تھا اس پر میں بعض اوقات 1 2 2 3 3 4 4 10 10 حدیثیں مجھے مل جاتی، اور میں پھر اس کے بعد امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آتا اور ان حدیثوں کو ذکر کرتا۔ تو امام اعظم فرماتے کہ اس حدیث میں اس کا یہ معنی بنے گا، اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس کی سند کے اندر یہ کمزوری ہے، اس کی سند میں یہ معاملہ ہے۔ میں حیران ہو جاتا۔ امام اعظم فرماتے کہ یہ جتنی بھی حدیثیں وہ ساری کی ساری میری نظروں کے اندر موجود ہیں۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح آپ کے استاد گرامی امام سلیمان ابن مہران یعنی امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مشہور و معروف تابعی بزرگ ہیں اور مشہور محدث ہیں، آپ بڑے بڑے ائمہ، بخاری شریف بھری پڑی ہے امام اعمش کی روایتوں سے۔ یہ ایک مرتبہ کسی جگہ پر تشریف لے جا رہے تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ تھے، تو کسی نے سوال کیا، مسئلہ پوچھا۔ امام اعمش جو تھے انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ ان سے یہ مسئلہ پوچھ لیں، امام اعظم ابو حنیفہ سے۔ امام اعمش جو استاد ہیں انہوں نے کہا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مسئلہ پوچھا گیا تھا اس مسئلے کا جواب دیا، اور مسئلے پوچھے گئے انہوں نے جواب دیا۔ تو امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ پوچھا کہ یہ مسئلے آپ نے کہاں سے نکالے، یعنی ان مسئلوں کی دلیل کیا ہے، کہاں سے اخذ کیے ہیں آپ نے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ نے جو مجھے فلاں حدیث بیان کی تھی اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، فلاں حدیث بیان کی تھی اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، اس طرح کرتے 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 آپ نے 100 حدیثیں بیان کر دیں، اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ امام اعمش نے فرمایا بس کرو، میں نے جو تمہیں 100 دن کے اندر سنائی تھی وہ تم ساری ایک دن کے اندر سنا کے اس سے مسائل نکال لے۔ پھر آپ نے ایک مثال بیان کی کہ جو حدیث بیان کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کی مثال یہ ایسی ہوتی ہے کہ جیسا کہ جو پنساری ہوتا ہے، میڈیکل اسٹور یا جو مطلب وغیرہ جو ہمارے یہاں دکانیں جو ہوتی ہیں اس میں جو دوائیاں ہوتی ہیں، جو محدثین ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کے پاس دوائیاں بہت ساری ہیں، لیکن ان دوائیوں کے خواص کیا ہیں، اس دوائی سے کیا علاج ہوگا، تو وہ اس دکان پہ کھڑا ہوا بندہ تھوڑی جانتا ہے، اس کو نہیں معلوم اس حوالے سے۔ اور جو حکیم ہوتا ہے، طبیب جو ہوتا ہے، جو ڈاکٹر ہے،
اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سی بیماری کا علاج ہے، لیکن بعض اوقات اس کے پاس وہ دوائیاں نہیں ہوتی. تو فرمایا جو فقہ والے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، ان کی مثال یہ ڈاکٹر کی طرح ہے. لیکن ایھا الرجل اخذت کلا الطرفین، یعنی اے امام اعظم ابو حنیفہ، اے نعمان بن ثابت، تم وہ ہو کہ جو تم نے دونوں طرفوں کو حاصل کر لیا ہے. یعنی حدیثیں بھی تمہارے پاس ہیں اور اس سے مسائل بھی تم نے نکالے ہوئے ہیں. تو بڑے بڑے ائمہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم حدیث پر جو آپ کی جو مہارت تھی اس پر دلائل ذکر کیے ہیں، کتابیں اس کے اوپر لکھی ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 2 کتابیں ہیں اس حوالے سے، ایک اجر الاعلام کے نام سے اور دوسری جو ہے وہ الفضل الموہبی کے نام سے. اگر اس کا مطالعہ کریں تو بخوبی پتہ چل جائے گا کہ ایک مجتہد کو حدیث کا کتنا زیادہ علم ہوتا ہے. تو یہ بے سروپا اور بغیر کسی دلیل کا اعتراض ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صرف 17 حدیثیں یاد تھیں یا آپ نے 17 حدیثیں روایت کیں، تو اس کی کوئی اصل نہیں. حسان صاحب، یہ آپ نے جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ امام اعظم ایک مسئلہ جواب ارشاد فرماتے، اور پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پھر کوفہ کے مزید اہل علم سے احادیث لے کر آتے، اور یہ جو احادیث لے کر آتے شفیق صاحب، یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تائید میں لاتے تھے کہ آپ نے جو کل مسئلہ بیان کیا تھا نا، تو مجھے اس کی تائید میں یہ احادیث ملی ہیں. واہ سبحان اللہ. تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ میرے امام نے جو جواب دیا ہے اس کی تائید میں احادیث بھی ہیں. وہ احادیث سنانے آتے تھے کہ آپ کی تائید میں یہ حدیثیں 2 3 4 احادیث. اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا حال کیا ہے کہ آپ ان روایات میں بھی جو فن حدیث کے حوالے سے جو ذرا ہوتی وہ بیان کرتے کہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اور پھر فرماتے انا عالم بعلم اہل کوفہ، کہ میں اہل کوفہ کے علم کا عالم ہوں. اللہ یعنی اکبر. جو آپ یہاں کتنے افراد پڑھانے والے ہیں، اساتذہ ہیں، جو علم کا ایک مرکز ہے، تو یہاں جو علم ہے اس کا میں عالم ہوں. یہاں جتنے اہل علم کوفہ میں پائے جاتے ہیں ان کا جو علم ہے، سرمایہ علم ہے، ان سب سے میں آگاہ ہوں. وجہ وہی ہے شفیق صاحب کے 4000 اساتذہ کی خدمت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے ہیں. اور پتہ ہے کہ کوفہ میں جو احادیث بیان کرنے والے جو لوگ ہیں، جو اساتذہ ہیں، انہی اساتذہ کے شاگرد اب احادیث بیان کر رہے ہیں. تو ان سے جو احادیث امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سنی ہیں تو اس کے حوالے سے بیان فرما دیا کرتے تھے کہ یہ حدیث میرے اس جواب پر دلیل نہیں بن سکتی، اس پہ دیگر دلائل موجود. کیا بات ہے. اسی طرح امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی کچھ علمی طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ ان تک پہنچی ہوگی خبریں، تو یہ کہنے لگے وہ مسائل بیان کرتے ہیں یا یوں ہیں، یا ان کے مسائل بغیر دلیل کے ہوں گے، خود ہی اپنی طرف سے اخذ کیے ہوئے. تو وہ عبداللہ بن مبارک ایک مرتبہ ان کے پاس تھے، کچھ مسائل آئے اور جن کے جواب وہ نہ دے پائے، تو وہ کیا ہوا تھا سارا؟ اصل میں واقعہ یوں ہوا تھا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں، اور علم حدیث میں آپ کا ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. تو آپ جب بیروت پہنچے امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، تو امام اوزاعی نے آپ سے پوچھا کہ کہاں سے آیا ہوں؟ تو کوفے سے آیا ہوں. جی. تو کہا وہاں پر ایک نعمان نامی شخص ہے، اس سے بچ کے رہنا کہ اس نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں نکالی ہوئی ہیں. اب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو آپ کو جھٹکا لگا کہ میرے استاد کے بارے میں انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے. تو آپ واپس گئے گھر پر اور آپ نے کئی مسائل لکھتے گئے اور کاغذوں کا ایک پورا پلندہ آپ نے جمع کیا اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے. وہ مسائل جو لکھے ہوئے تھے وہ آپ نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیے. اسے اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے پڑھتے رہے. تو آپ چونکہ مسجد کے اندر امام بھی تھے، مؤذن بھی تھے، تو پڑھتے رہے حیرت کے ساتھ. اذان کا وقت ہوا، آپ نے اذان دی. اذان دینے کے بعد پھر اس کو پڑھتے رہے. پھر نماز کا وقت ہو گیا. تو پہلے کے جو بزرگان دین تھے وہ ایک آستین بعض اوقات بڑی رکھتے تھے، تو اسی آستین کے اندر پھر اوراق وغیرہ رکھ لیا کرتے تھے. تو نماز پڑھانے سے پہلے آپ نے اس کو اوراق کو آستین میں رکھا، نماز پڑھائی، نماز کے بعد پھر مطالعہ کیا. اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ کون شخص ہے کہ جس نے ایسے مسائل جو وہ بیان کیے ہوئے ہیں، یعنی اتنے مدلل اور ایسے واضح جو ہے وہ قرآن و حدیث سے نکلے ہوئے مسئلے کس نے بیان کیے ہیں؟ تو امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے عرض کی کہ یہ وہی ہیں جن سے بچنے کا آپ مجھے کہہ رہے ہیں. تو اب امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان کو لازم پکڑ لو
کہ ان سے حسد کیا گیا ہے، یعنی ان کے بارے میں جو باتیں مشہور ہوئی ہیں، وہ منفی باتیں پہنچائی گئی ہیں، لیکن جو ان کے علم کو پڑھے گا، جو ان کے مسائل کو پڑھے گا، وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ جو ہے وہ اپنے زمانے کے امام ہیں، پیشوا ہیں، مقتدا ہیں۔ ان کو پھر حج کے موقع پر ان سے ملاقات بھی ہوگی امام اوزائی کے ساتھ۔ جی خود امام اعظم ابو حنیفہ اور عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی دونوں تھے، اور ساتھ امام اوزائی کے وہاں پہ ملاقات ہوئی، تو وہ ششدر وہاں بھی رہ گئے کہ کیسے کیسے مسائل امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 55 بار حج کیا ہے، تو یہ حج کے لیے جو اتنے سفر آپ کے تھے، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا، یعنی علم کا حصول، علم آگے پہنچانا بھی ہے اور علم سیکھنا بھی ہے۔ اگر کوئی اور بڑے اکابرین میں سے آتے ہیں، ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، تو ان کی یہ لقاء بھی علم کے لیے، ان کی ملاقات بھی اور ان کے یہ سفر بھی، اس کے اندر بھی علم کا حصول یہ لازمی رہتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ بیان فرماتے ہیں کہ علم سیکھنے اور سکھانے میں کبھی بخل نہیں کیا۔ کمال کی یہ بات ہے، امام اعظم ابو حنیفہ سے جب پوچھا کہ نا اس مقام پر پہنچے تو جو کچھ ہے وہ سکھانے میں بھی اور پوچھنے میں بھی، دونوں چیزوں میں کبھی بخل نہیں کیا، جو ہے وہ بھی پہنچایا، جو نہیں آتا وہ اکابرین سے وہ پوچھا ہے۔ کیا آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جیسے امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر مبارک ہوا ہے، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات بھی ہوئی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح کے اندر اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں کہ جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تو علمی بحث چلی، اور کچھ مسائل امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم سے پوچھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دلائل دے رہے ہیں، اور ادھر امام اوزائی بھی چونکہ علم حدیث کے ماہر ہیں، یہ بھی ان دلائل پہ تجزیہ کر رہے ہیں۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہ گفتگو فرما چکے اور بحسن و خوبی ان کے سوالات کے دلائل کے ساتھ جواب دے چکے، تو اس پر امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا من این اخذتہ، یہ آپ نے جو جوابات دیے ہیں کہاں سے دیے ہیں؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا من الاحادیث التی رویتموہا، یہ آپ جو روایت بیان کرتے ہیں جو میں نے آپ سے سنی ہے انہی کو مد نظر رکھا ہے، اسی طرح جو آپ سے احادیث سنی ہے ان کے پیش نظر، اور پھر کس طرح استدلال کیا میں نے اس مسئلے پر آپ کی بیان کردہ احادیث سے۔ تو امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ شزدر رہ گئے کہ میری بیان کردہ احادیث سے یہ اس طرح بھی مسائل کا اخذ کرتے ہیں۔ اور امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ بھی امام اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جملے کی طرح کتابوں کی زینت بن گیا کہ نحن العطارون وانتم الاطباء، اللہ، کہ ہم تو دوا جو میڈیکل اسٹور والے ہوتے ہیں دواؤں کے بارے میں جانتے ہیں، دواؤں کی ایک ایک قسم کی کئی دوائیں ہوتی ہیں، اس طرح ہم احادیث کے حوالے سے جرح و تعدیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک طبیب کا کام ہوتا ہے کہ جس طرح وہ ہر طرح کی دواؤں میں تمیز کر کے پھر مریض کے حسب حال وہ پھر دوا کا انتخاب کرتا ہے، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ نحن العطارون وانتم الاطباء، کہ ہم تو دوا فروخت کرنے والے ہیں، دوا دینے والے ہیں، اور آپ وہ ہیں جو دواؤں کا انتخاب کرنے والے طبیب ہیں۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علم، آپ کا اجتہاد، آپ کا فقہ میں جو مہارت تھی، یہ بڑے بڑے محدثین اس کو تسلیم کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو خاص ان کی کنیت مشہور ہے ابو حنیفہ، یہ کیا ان کی کوئی بیٹی کا نام تھا؟ اور ایک واقعہ بھی بڑا عجیب سا اس کے حوالے سے منقول کیا جاتا ہے کہ آپ کو ایک مسئلہ تھا، آپ نے گھر جا کے بیٹی سے پوچھا تو بیٹی نے بتایا، اور تو یہ بھی بس ہوتا ہے ہمارے ہاں، کوئی ایک بات چل پڑے تو ساری دوڑ اسی کے پیچھے ہوتی ہے اور سب لوگ یہی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا یہ بیٹی کی وجہ سے یہ کنیت ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کنیت ہے ابو حنیفہ، جی، تو یہ کنیت آپ نے از خود اپنائی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو ایک مشہور واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ بیٹی سے مسئلہ پوچھا اور بیٹی نے کہا کہ اس مسئلے کی بنا پر اب آپ میرے نام سے اپنی کنیت اپنائیں گے، تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بیٹی کا نام وہ حنیفہ نہیں تھا،
بلکہ بعض سیرت نگاروں نے تو کہا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو اولاد ہے، اس اولاد میں صرف ایک بیٹے تھے، حماد۔ آپ کی کوئی بیٹی بھی نہیں تھی، کوئی دوسرا بیٹا بھی نہیں تھا، یہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ تو اب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کنیت ہے ابو حنیفہ، یہ آپ نے اپنے لیے کیوں استعمال کی؟ سب سے پہلے تو اس بات کو ہم جان لیتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کنیت میں حنیفہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو حنیفہ ایک وصفی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باطل سے جدا، ٹھیک۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ صلاۃ والسلام کی جو ملت ہے، اس ملت کو بھی ملت حنیفہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو کہ باطل سے بالکل جدا ہے، اور ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام مشرکین میں سے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ صلاۃ والسلام کی جو ملت ہے وہ ہر طرح کی باطل سے، باطل کی آمیزش سے صاف ہے، پاک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، تو آپ نے بھی اپنے زمانے میں جو باطل فرقے رونما ہو رہے تھے، تو ان سب کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا رد کیا۔ اور بالخصوص جب آپ علم فقہ کی طرف جب آپ نے اپنا قدم رکھا ہے، اس سے پہلے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مناظر تھے، اور آپ دہریوں سے مناظرہ کیا کرتے تھے۔ دہریہ اس فرقے کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس وہ خود بخود ہے، اور اسی طرح سے جو چیز پیدا ہو رہی ہے خود بخود پیدا ہو رہی ہے، فوت ہو رہی ہے، فنا ہو رہی ہے تو خود بخود ہو رہی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دور میں اس طرح کے بے شمار باطل فرقوں کا آپ نے رد کیا، تو اس اعتبار سے پھر آپ نے اپنی کنیت کو رکھا ابو حنیفہ، یعنی آپ اس ملت کے پیروکار ہیں کہ جو ملت ہر طرح کی باطل نظریات سے پاک ہے، صاف ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس کنیت کی ایک وجہ یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آپ کثرت سے لکھا کرتے تھے مسائل کو، ٹھیک ہے، اور عراقی زبان میں کاغذ کو حنیفہ بھی کہا جاتا ہے، تو آپ چونکہ بہت زیادہ لکھنے والے تھے، اس اعتبار سے بھی آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، یعنی لکھنے والے، ہاں، کثرت کے ساتھ لکھنے والے۔ واہ، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس اعتبار سے ابو حنیفہ کہلاتے ہیں۔ باقی وہ بات کہ آپ کی کوئی بیٹی تھی اور وہ حنیفہ تھی اور اس نے پھر آپ سے عہد لیا تھا کہ آپ میرے نام سے کنیت اپنائیں گے، تو اس طرح کی واقعے کی علماء نے نفی فرمائی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو گھرانہ ہے یہ تابعی گھرانہ ہے۔ کیا بات ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوراق لکھنے میں بھی وہ سب سے آگے ہیں، اور سب سے زیادہ ورک آپ لکھنے والے۔ تو ایک یہ نسبت انہوں نے بیان کی کہ ابو حنیفہ کی ورک لکھنے کے اعتبار سے ہیں، ماشاءاللہ۔ فقہ حنفی کی واقعی یہ جو خدمات ہیں، اور آج ہر گھر کے اندر یہ فقہ حنفی کا گویا کہ نور پہنچا ہوا ہے، یہ تعلیم پہنچی ہوئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جمیل صاحب وہ حدیث پاک ہے کہ آپ نے دعا دی ہے کہ اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جو مجھ سے سنے، یاد رکھے اور آگے پہنچا دے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ آگے پہنچاؤ کہ ہو سکتا ہے جس کو تم پہنچا رہے ہو وہ علم کے اعتبار سے، جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم تو ایک جیسے پنساری والے ہیں، ہم تو دوائیوں والے ہیں، لیکن اصل طبیب تو یہ ہیں کہ اس سے کون سی معجون بننی ہے، اس سے کون سی، جیسے ڈاکٹر کو اہمیت ہوتی ہے، میڈیکل بڑے بڑے بن جائیں، بڑے بڑے اسٹوروں کے کوئی مالک بن جائیں، لیکن اس سے وہ علاج کرنے کا علم تو نہیں حاصل کر سکتا۔ بڑی میڈیکل لائن میں تجربہ بھی بڑا وافر ہو جائے، ساری زندگی اس میں گزار دی، بلکہ کئی میڈیکل والے ایسے ہوتے ہیں آ کے ڈاکٹر کو بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ اب اس کی کچھ یہ دوائیاں آئی ہیں، یہ دوائیوں کی ان کے نام یاد ہیں، دوائیوں کے نام یاد ہیں، کمپنیوں کے یاد ہیں، کچھ نام چینج ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ڈاکٹر کو آ کے بتاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ علاج کرنا بھی شروع کر دیں، علاج پھر بھی نہیں کر سکتے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں نا کہ آگے تم علم کی بات پہنچاؤ، ہو سکتا ہے جس کو پہنچائی جا رہی ہے وہ اس چیز کا زیادہ حامل ہو اور وہ اس سے جو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اس کے ذریعے آگے کوئی دین کا جو خدمت ہو سکتی ہے تو قربان جائیں۔ یہ فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرما دی، جو حضور کے فرمان یاد بھی کریں، ان کو آگے بھی پہنچائیں، اللہ ان کے چہرے کو تر و تازہ رکھیں۔ دعا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے، اور پھر کیسے صحابہ کا شوق تھا اس میں، اور بالخصوص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ عبداللہ وہ ہیں، اور 4 عبداللہ بڑے مشہور ہیں جو صحابہ میں سے، بلکہ جنہیں عبادلہ اربع کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ جن عبداللہ کے نام سے، اور یہ چاروں علم کے گویا کہ نا جنہیں کہیں کہ مرکز بنے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حنفی کے جو روایات ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ ان سے ہی گویا کہ فقہ حنفی کی وہ بنیاد ہے۔ جی در مختار، اس کے وہ مقدمے میں ہے نا جمیل صاحب، پوری یہ تفصیل ذکر کی گئی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے فقہ حنفی کو کاشت کیا ہے، اس کا بیج انہوں نے وہ بو دیا ہے۔ اور ان کے آگے شاگرد تھے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے سیراب کیا ہے، علقمہ نے سیراب کیا ہے۔ ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علقمہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اسے کاٹا ہے۔ اور حضرت حماد جو کہ امام اعظم کے استاد ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اندر وہ گندم نکالنے کا کام، جیسے تھریشر چلتی ہے نا، بھوسا الگ ہو جائے گندم الگ ہو جائے، تو انہوں نے گندم نکالنے کا کام کیا۔ اور امام اعظم وہ گئے کہ جنہوں نے گویا کہ اس گندم کو پیس کر اس میں سے آٹا نکالا ہے، اور وہ آٹا نکالا ہے یہاں تک۔ اور آپ جانتے ہیں یہ مشکل مراحل یہ پچھلے ہی تھے، کیا خیال ہے؟ یہ مشکل مراحل تھے، اب آٹا تو آ گیا نا، لیکن ظاہر آٹے سے آگے اس کو گوندنا اور اس کی روٹی بنانا، یہ 2 کام ابھی باقی ہیں۔ تو فرمائے امام ابو یوسف وہ تھے کہ جنہوں نے فقہ حنفی کو گویا کہ گوندا، اور امام محمد وہ ہیں کہ جنہوں نے اس کی روٹی بنائی ہے، اور فرمایا کہ یہ روٹیاں ان کی بنائی ہوئی ہیں، اور ساری امت یعنی لوگ اتنے کثرت کے ساتھ کروڑوں حنفی ہیں جو یہ اسے کھا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ تعلیم اس طریقے سے ان سے حاصل بھی کر رہے ہیں، اس فقہ کے مطابق عمل بھی کر رہے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ مدرسوں میں یہ تعلیم جاری ہے، اور ہزاروں کے اعتبار سے حنفی علماء الحمدللہ تیار بھی ہوتے گئے، اور مختلف انداز سے وہ خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑی یہ ایک جمیل صاحب ایک پوری فہرست میں نے پڑھی ہے، اور ان میں امام اعظم کے اساتذہ کا بھی ہے، شاگردوں کا بھی ایک، اور ایک خلاصتاً تعارف فقہ حنفی کیسے۔ امام اعظم کے گھرانے کو بھی یہ خاص طور پر آپ کے والد، آپ کے دادا، ان کو بھی یہ کچھ نسبتیں اس طور پر ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان سے بطور خاص؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو والد گرامی ہیں ان کا نام ہے ثابت، تو آپ کا نام ہے نعمان بن ثابت۔ امام اعظم کا نام نعمان، اور آپ کے والد گرامی کا نام ہے ثابت، اور آپ کے جو دادا جان ہیں ان کا جو اسلام قبول کرنے سے پہلے نام تھا وہ تھا زوطا، جیسے موسیٰ کہتے ہیں نا، ایسے زوطا آپ کے دادا کا نام تھا۔ پھر آپ نے قبول اسلام کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شیدائیوں میں آپ اللہ کوفہ کے اندر، اور کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ تھا، آپ کا گھر مبارک۔ اب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے یہ عقیدت مند ارادت مند تھے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دادا۔ اچھا، جب اسلام آپ نے قبول کر لیا تو آپ کا نام نعمان رکھا گیا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کے 2 نام کتابوں میں آ رہے ہوتے ہیں، زوطا اور نعمان۔ تو نعمان بعد قبول اسلام آپ کا نام تھا، اور زوطا اسلام قبول کرنے سے پہلے نام تھا۔ تو جب یہ اسلام قبول کیا، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہتے رہے، اور مختلف مواقع آتے ہیں تو مختلف مواقعوں پر
لوگ کچھ نہ کچھ چیزیں گھر میں بناتے ہیں، بنانے کے بعد اپنے جو معظم دینی ہوتے ہیں ان کے پاس پیش کرتے ہیں، جیسے کہ آج کل بھی اگر ہم دیکھتے ہیں بالکل کہ نیاز فاتحہ کا اہتمام ہوا، رجب شریف کا جو مہینہ، اس میں ہم نے کنڈوں کی نیازیں کھائیں، گھر میں بنوائیں بھی، ابھی آگے شب برات ہے اور لوگ اس میں بھی بڑے اہتمام حلوے کرتے کا ہیں۔ اہتمام کرتے ہیں۔ تو اب اس طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو دادا جان ہیں نعمان، وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں فالودہ لے کر آئے۔ اچھا، اور اب چونکہ آپ فارس کے رہنے والے تھے، اب اہل فارس کا یہ طریقہ تھا کہ نوروز جو ایک دن ہوتا ہے سال میں جس میں اہل فارس اس کو جشن مناتے تھے، تو اس اعتبار سے آپ نے ایک فالودہ تیار کیا اور کہا کہ یہ ہمارے نوروز کے اندر یہ خاص اہتمام ہوتا تھا اس فالودے کا، تو وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بہت ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ نوروزنا کل یوم، آپ کے جو اہل فارس ہیں وہ سال میں ایک دن نوروز مناتے ہیں، نیا دن۔ واہ واہ، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوروزنا کل یوم، ہمارا تو ہر دن ہی ایک نیا دن ہوتا ہے، ایک خوشی کا دن ہوتا ہے اہل اسلام کا۔ تو اہل اسلام سال میں ایک دفعہ خوش نہیں ہوتے، ان کا ہر دن خوشی والا دن ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ مشروب پیا، اس دوران حضرت ثابت جو امام اعظم کے والد ہیں، یہ کم عمر تھے، تو حضرت نعمان جو ہیں آپ کے دادا، امام اعظم کے والد کو ان کی کم سنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آئے ہوئے تھے۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضرت ثابت جو امام اعظم کے والد ہیں ان کو بھی دعائے برکت دی، اور ان کی اولاد میں بھی دعائے برکت عطا فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو آپ کے جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں اسماعیل بن حماد بن نعمان، وہ اس واقعے کو جب بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہمیں امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ جو آج ہمارے خاندان میں جو ایک علمی دورہ ہے، ایک برکتیں ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بارے میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دادا نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو صحابی کی بحالت ایمان جو زیارت کرے، ایمان پر ہی خاتمہ ہو، وہ تابعی ہوتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد ہیں ثابت، یہ بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی کم سنی میں زیارت کر چکے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد بھی کوفہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، جیسے کہ ہم نے ابھی سنا کہ 1500 کی تعداد کوفہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی بتائی جاتی ہے۔ تو اب آپ کے والد نے بھی صحابہ کی زیارت کی، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی، جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے کہ حضرت امام اعظم نے ان کی بھی زیارت کی۔ تو دیکھا جائے تو تابعیت کا جو وصف ہے آپ کی تینوں پشتوں کو حاصل ہے کہ آپ کے دادا بھی تابعی ہیں، آپ کے والد ثابت بھی تابعی ہیں، اور خود امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی صحابہ کا دیدار کر کے مقام تابعیت کو حاصل کر چکے۔ اور یہ چاروں ائمہ کرام جو ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تو یہ چاروں جو ائمہ مجتہدین ہیں، ان چاروں ائمہ مجتہدین میں تابعیت کا جو وصف ہے وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مدینہ منورہ میں پیدائش ہے، اور سن 93 ہجری آپ کا یہ سن پیدائش بنتا ہے امام مالک کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اگر ہم دیکھیں تو جس وقت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا سن 150 ہجری میں، تو سن 150 ہجری میں ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب ان کا وصال ہو رہا ہے، امام اعظم کا جس سن وصال ہوتا ہے 150 ہجری میں، تو وہی سن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پیدائش کا سال ہے 150 ہجری، اور امام احمد بن حنبل ان کے بھی بعد میں ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اور یوں دیکھا جائے تو ائمہ اربعہ ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بالخصوص، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بالخصوص،
یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، اور زمانہ رسالت سے زیادہ قریب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، حدیث مبارکہ میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس زمانے کو خیر القرون والے جو ارشاد فرمایا گیا ہے، خیر القرونی کرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ہمارا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان سے جو ملے، پھر ان سے جو ملے۔ تو تابعی ہونا بڑی فضیلت والی بات ہے۔ طوبیٰ لمن رعانی، ارشاد فرمایا خوشخبری ہو اسے جس نے ہمیں دیکھا، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے طوبیٰ، خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ وطوبیٰ، اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ کس کے لیے خوشخبری ہے؟ لمن رعا من رعانی، کہ جس نے مجھے دیکھا، اس کو جس نے دیکھ لیا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ تو یہ انہوں نے ایمان کی حالتوں کے ساتھ امام اعظم نے بھی، ان کے والد نے بھی، ان کے دادا نے بھی، صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی زیارت کی ہے اور ان کی صحبتوں میں بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو، واقعی آپ کی زندگی کے تو کئی ٹاپک، ابھی ہم نے چند علمی طور پر کچھ گفتگو کی ہے، آپ کے اساتذہ اور شاگردوں کا بیان کیا ہے۔ کچھ ایسے بعض مسائل بھی جمیل صاحب، ہم وہ مسائل تو بڑے بڑے سنتے ہیں نا، امام اوزاعی آئے اور کبھی آپ کے اپنے استادوں میں سے حضرت حماد جو ہے انہوں نے کوئی مسئلہ ہوا اور پھر ان کی طرف ریفر کیا، یا انہوں نے بیان کیا تو انہوں نے دلیل پوچھی، اس طرح کے واقعات علماء کے تو ہم نے بکثرت سنے اور پھر آپ نے جواب بھی دیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ایک مرتبہ جب ان سے بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، تو آپ کا جیسے امام اوزاعی کے پاس تعارف کچھ لوگوں نے ایسے ہی پہنچا دیا تھا، تو لیکن جب علم پہنچا، اوراق جو دیکھے اور جو حسان صاحب نے بیان کیا ہے، جو سارا کچھ انہوں نے جب وہ دیکھا تو پھر وہ بھی حیران رہ گئے امام اوزاعی رحمۃ اللہ کے تعالیٰ علیہ۔ اسی طرح امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے پاس یہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو قیاس کو ترجیح دیتے ہیں اور قیاس کو زیادہ وہ فالو کرتے ہیں، تو امام اعظم نے ادباً کہا کہ حضور کچھ عرض کروں؟ کہا کہ کہو، کیا کہنا ہے؟ کہا کہ مرد کمزور ہے یا عورت؟ تو کہا کہ کمزور عورت ہے۔ کہا اگر قیاس سے بیان کرنا ہو تو پھر عورت کا حصہ دگنا ہونا چاہیے یا مرد کا دگنا ہونا چاہیے وراثت میں سے؟ عورت کا دگنا ہو یا مرد کا، اگر قیاس کو فالو کریں؟ حالانکہ شریعت نے مرد کا ہی دگنا رکھا ہے اور ہم اسی کو ہی رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم صرف قیاس پر نہیں ہیں، اگر قیاس کوئی ہو تو پھر یہاں پہ معاملہ وہ آئے۔ اچھا، پھر یہ بھی فرمایا کہ رمضان کے روزے وہ کیا تھا، آپ بیان فرمائیں۔ دوسرا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عورت کو مخصوص دنوں میں، جب وہ ناپاکی کے دن ہوتے ہیں تو ان دنوں میں نماز اس پہ معاف ہوتی ہے، اور ماہ رمضان اگر آ جائے اور عورت کے وہ ناپاکی کے دن آ جائیں تو اس کو وہ روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ مخصوص ایام کے عورت روزے قضا کرے، قضا کرتی ہے، بعد میں اس کو قضا کرنے ہوتے ہیں، اور نماز اس کو قضا نہیں کرنی ہوتی۔ اب یہ بتائیں کہ روزہ افضل ہے یا نماز؟ اللہ اکبر، واہ۔ تو یقینی طور پہ دین اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم ترین رکن شہادتین کے بعد اللہ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور تصدیق کرنے کے بعد جو اہم ترین رکن ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز کا مرتبہ زیادہ ہے، تو جب نماز کا مرتبہ زیادہ ہے تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ناپاکی کے ایام میں عورت پر جب پاک ہو جائے تو نمازوں کی قضا لازم ہونی چاہیے، جس طرح روزے کی لازم ہو رہی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عورت پہ ماہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا تو لازم ہوتی ہے، پاکی کے دنوں میں اس نے رکھنے ہیں، لیکن نمازیں اس کے اوپر معاف ہوتی ہیں۔ حالانکہ نماز افضل، اس طور پر نماز افضل۔ قیاس کے مطابق اگر جواب دیا جاتا تو پھر عورت کو پاک ہونے کے بعد نمازیں بھی قضا کرنی ہوتی، لیکن میں ایسا کوئی حکم بیان نہیں کرتا، کیونکہ شریعت مطہرہ نے ہی عورت کے لیے نمازوں کو معاف رکھا ہے ان ناپاکی کے دنوں میں، کہ اس کی بعد میں قضا بھی نہیں ہے۔ لیکن ماہ رمضان المبارک میں ناپاکی کے دن آ جائیں تو اب جتنے دن اس حالت میں گزریں گے اتنے روزوں کی بعد میں اسے قضا کرنی ہوتی ہے۔ یعنی نماز افضل ہے، فرض تو وہ روزے بھی فرض ہیں، نماز بھی فرض ہے، لیکن ارکان اسلام میں جو اس کو فوقیت ہے وہ نماز کو حاصل ہے۔
تو فرمایا نماز کی قضا کا ایسی عورت کے لیے حکم نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں انہیں معافی بیان کی گئی ہے، اور کہا کہ اگر میں قیاس سے ہی بیان کرتا تو پھر میں نماز کی قضا کا کہتا۔ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیل صاحب اٹھے اور ان کی پیشانی کو چوم لیا اور کہا واقعی آپ صرف قیاس سے اس طرح نہیں بیان کرتے، اور بہرحال حدیث ہے، حدیث کے پیچھے بھی کئی حکمتیں۔ آج دیکھیں جمیل صاحب، خواتین کو نماز کی مخصوص ایام میں معافی دی گئی، لیکن رمضان کے روزوں کے نہیں ہے۔ روزے سال میں ایک دفعہ رمضان کے دن بھی یاد رکھنا آسان ہے، اس کی قضا کرنا بھی آسان ہے، 5 ہیں 6 ہیں، زیادہ زیادہ 10 دن ہیں یا 3 دن ہیں، جتنے ایام ہیں اس کے مطابق ان کی قضا کرنی۔ لیکن اگر عورت کے ساتھ یہی معاملہ نماز کا بھی ہوتا تو یہ کتنی ایک دشواری والا معاملہ تھا۔ تو شریعت مطہرہ میں آسانیاں بھی بہت ہیں، یسر بھی ہے، سہل بھی ہے، لیکن جہاں جہاں شریعت مطہرہ نے جو حکم دیا ہے وہی ہمارے سر آنکھوں پر وہ ہونا چاہیے، اور اسی کی ہم اتباع کریں اور اسی کو ہم فالو کریں۔ یہ تو علماء سے اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے۔ کبھی کبھی عوامی طور پر بھی جمیل صاحب ایسے مسئلے امام اعظم کے پاس آتے تھے، بظاہر کوئی سننے والا تو کہتا تھا بھئی اس کا جواب نہیں، اب یا جواب ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ یاد آیا مجھے، ایک شوہر بڑے جذبات میں ہوتے ہیں، آج بھی جذبات میں آیا، اس نے آگے بیوی سے کہا کہ جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی تو میں بھی تجھ سے نہیں کروں گا۔ اب جذبات میں آگے قسم اٹھا دی، جب تک تو مجھ سے نہیں کرے گی تو میں بھی تم سے نہیں کروں گا۔ بیوی ہے، بیوی نے بھی آگے شوہر سے یہ کہہ دیا بھئی جب تک آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے میں بھی نہیں کروں گی۔ اب دونوں نے قسمیں اٹھا لی۔ ہوتا ہے ناظرین، ابھی بھی ایسے سے واقعات ہے، جمیل صاحب کو معلوم ہے کہ کس طرح کے واقعات بس اوقات دارالفتاء میں، کیا خیال جمیل صاحب؟ بالکل، ابھی بھی ایسے آ جاتے ہیں۔ اب دونوں نے یہ قسم والا معاملہ تو اٹھا لیا، اب کریں تو کریں کیا؟ اچھا، اس وقت حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس پہنچے، انہوں نے بولا بھئی قسم کا کفارہ ہی دینا پڑے گا، اس کے علاوہ حل والی صورت نہیں ہے، کفارہ دو اور یعنی اب شوہر کو بھی بات کرنی ہے، بات کرنی ہے، شوہر نے بھی قسم اٹھائی ہوئی ہے، بیوی نے بھی اٹھائی ہوئی ہے، اور دونوں خاموش ہیں۔ موج کرو دونوں، اب کفارے دو، بات کرنی ہے تو بات کرو، کفارے دو۔ یہ کسی کے کہنے پر یا خود ہی امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ تم ایسا کرو، بات کر لو، شوہر سے کہا بیوی سے بات کر لو، تمہاری قسم نہیں ٹوٹی۔ بات بڑی حیران والی، تمہاری قسم نہیں ٹوٹے گی، نہ تمہاری ٹوٹے گی نہ اس کی ٹوٹے گی، تم جا کے بات کر لو۔ وہ بڑے حیران ہو، سفیان ثوری کے پاس چلے گئے کہ حضرت آپ نے یہ بتایا ہے، امام ابو حنیفہ یہ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پوچھ کیا ہو، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، لاجک کیا ہے، کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ قسم دونوں نے اٹھائی ہوئی ہے تو قسم اس طرح نہیں ٹوٹے گی۔ وہ آئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم نے یہ کہا تھا اپنی بیوی سے کہ جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرو گی میں بھی تم سے نہیں کروں گا، تو اب یہ موقوف ہوا بیوی کی کلام، بیوی کے کلام اور بیوی کی بات کرنے پر، اور بیوی نے فوراً یہ کہہ دیا جب تک آپ نہیں کرو گے تو میں بھی نہیں کروں گی۔ یعنی بیوی نے بات تو بیوی نے کر تو لی بات، تو جب بیوی نے بات کر لی تو شوہر کی تو قسم کا معاملہ ہی نہیں ہوا، اب پیچھے رہا بیوی کا۔ تو امام اعظم نے فرمایا اب آپ اس سے جا کے کر لو تاکہ بیوی کی بھی قسم پوری ہو جائے، تو یوں دونوں کی قسمیں پوری ہو جائیں گی اور کسی پر کوئی حلف اور کوئی قسم کا کفارہ نہیں آئے گا۔ کیا بظاہر آدمی ابتدا میں سنے تو وہ یہی کہے گا کہ اب ان پہ 2 قسموں کے کفارے آئیں گے، لیکن فرمایا کسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں، اور یوں ہی مسئلہ بھی ان کا حل فرمایا۔ یہ انہوں نے کیا جو وقت کے امام اعظم تھے، جو بڑے بڑے اکابرین ان کے آگے جو ہے وہ شرف تلمذ اختیار کیے ہوئے تھے، یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہوں نے یہ مسئلہ حل کیا۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے ہم آپس میں جو بھی معاملہ ہو جائے، بعض کا تو ہوتا ہے جمیل صاحب، میں چاہوں گا چلیں اس وقت کی مناسبت سے اور اس ٹاپک کی مناسبت سے طلاق ہو یا اس طرح کے بھی کوئی معاملات ہوں تو پھر تسلی کہاں سے لینی چاہیے کہ یعنی یہ بھی جو پہنچے ہیں تو سفیان ثوری کے پاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس جو وقت کے امام مانے جاتے ہیں۔ آج اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہو تو کہ گنی محلے سے، کہیں ادھر سے، کوئی پان والے سے پوچھ رہا ہے، کوئی داڑھی والے سے پوچھ رہا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں حاجی صاحب سے پوچھا، وہ اتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو مسئلہ طلاق کا ہے، پوچھا ان سے، کیا کہیں گے آپ؟ عوام کا حال یہی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے پاس دارالفتاء اہل سنت میں ایک کیس آیا
جس میں شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اور 3 طلاقیں دینے کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی سے معلوم کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ 60 فقیروں کو کھانا کھلا دو اور ایک ساتھ اب آپ رہ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، 3 طلاقوں کے 3 بعد طلاقوں کے بعد اب یہ اتنا واضح مسئلہ ہے کہ ہر علم کا عین بھی جس کو حاصل ہے عوام میں سے، تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس کی عورت، اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اب لوگ نہ جانے کس کے پاس اٹھتے بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص تو وہ آیا تھا کہ جس نے کہا کہ مجھے فلاں امام صاحب نے کہا تھا کہ آپ اس طرح رہ سکتے ہیں 60 فقیروں کو کھانا کھلا کے۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر امام صاحب نے آپ کو کہا ہے تو ان سے ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر لے کر آ جائیں، تاکہ ہم بھی امام صاحب سے 2 باتیں کر لیں کہ آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے بیان کیا۔ کہاں سے بیان کیا؟ وہ سائل ابھی تک نہیں آیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عوام بھی کہ ہم نے فلاں مولانا صاحب سے پوچھا تھا، اب غلط خود مسئلہ بیان کرتے ہیں، غلط عمل خود کر رہے ہوتے ہیں اور نام دے دیتے ہیں فلاں مولانا صاحب۔ جی بالکل۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی شرعی اعتبار سے کوئی ایسا گھر کا، فیملی کا، بالخصوص طلاق کا، اسی طرح وراثت کا، یہ وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جن میں عام طور پہ بہت سارے بڑے بوڑھے خاندان کے، گلی محلے کے بڑے بڑے یہ افراد اپنی اٹکل استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، ایسے طلاق کوئی ہوتی ہے؟ طلاق تو لکھ کر جب تک نہیں دے گا اس وقت تک ہوگی نہیں۔ غصے میں کہہ دیا، غصے میں کیا طلاق ہو جاتی ہے کیا؟ ارے رہو تم بس معافی۔ لکھنے والوں میں بھی 100 طرح کے بہانے بنا لیتے ہیں کہ اب لکھا بھی ہوا ہے نا تو اب یہ ابھی رجسٹرڈ نہیں ہوا تھا، یا ابھی اس کے بھی 90 دن ہیں، یا ابھی اس میں طرح طرح کی یہ باتیں ہیں۔ ہم تذکرہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کر رہے ہیں۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں جمیل صاحب کہ 3 طلاقوں کا جو مسئلہ ہے یہ ایسا اتفاق والا مسئلہ کہ چاروں ائمہ کے نزدیک یہی ہے کہ ایک وقت میں دی گئی ہوں یا مختلف ٹائم کے اندر دی گئی، 3 کا مطلب 3 ہی ہے۔ اب کوئی پیچھے چانس والی وہ صورت نہیں ہے۔ اب وہ 3 یعنی یہ نہیں ہے کہ اب 3 ہوگی تو اب کوئی اسے کہے کہ 3 کہہ کر اب 1 شمار کی جائے گی، یا یہ 3 اس وقت تک طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ بیوی نے سنا نہیں تھا، وہ موجود نہیں تھا، یہ وہ موجود نہیں تھی، یا یہ نہیں ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تھا۔ تو اس طرح کے شبہات میں وہ نہ پڑا کریں۔ کسی عاشق رسول سنی مفتی صاحب سے باقاعدہ جا کر آپ رہنمائی لیا کریں۔ ساری زندگی ہم نے جس فقہ کے مطابق اور جس انداز سے ہم نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، اور جب معاملہ کوئی طلاق کا ہو جائے تو پھر ادھر ادھر پھرے نہ، اپنے اسی آپ مسلک کے حوالے سے اس پر قائم بھی رہنا ہے، اور اسی میں عافیت سلامتی ہے۔ تو آپ کسی سنی مفتی صاحب کے پاس باقاعدہ جا کر اس کی رہنمائی وہ حاصل کیا کریں۔ اچھا، اسی طریقے سے نا وراثت کے اندر بھی لوگوں کی اپنی چیمیں گوئیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ کے دارالفتہ میں بھی آئے ہوں گے ایسے لوگ کہ مفتی صاحب لڑکی کا تو 4 آنے حصہ ہوتا ہے نا؟ جی جی جی، لڑکی کا 4۔ اچھا، اب یہ 4 آنے والی جو بات ہے نا، یہ بھی مدنی چینل کے جو وہ ناظرین ہیں جنہوں نے 4 آنے استعمال کیے ہیں اپنے بچپن ان کو پتہ ہوگا، ان کو پتہ ہوگا کہ 4 آنے کتنے ہوتے ہیں اور 8 آنے کتنے ہوتے ہیں، 12 آنے کتنے ہوتے ہیں اور 1 روپیہ کتنا ہوتا ہے۔ جو ہماری نئی جنریشن ہے انہوں نے تو شاید 1 کا سکہ دیکھا ہوگا، وہ بھی ختم ہو گیا ان کے دور میں، لیکن 4 آنے، 8 آنے، 12 آنے یہ عام طور پہ انہوں نے استعمال نہیں کیے ہوں گے۔ تو عوام میں ایسی بھی ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ لڑکی کا حصے کی جب تذکرہ کریں گے نا تو مفتی صاحب کے پاس آ کے ہی اپنا بیان کر دیں گے۔ لڑکی کا تو 4 آنے حصہ ہوتا ہے نا۔ جی ہاں۔ اب لڑکی کا 4 آنے کا مطلب کیا ہوا؟ لڑکے کا 12 آنے، یعنی کہ 25% لڑکی کا تو 75% لڑکے کا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور اس میں سے ایک حکم جو ابتدا ہو رہی ہے وہ فرمایا کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، یعنی جتنا 2 لڑکیوں کو ملے گا اتنا 1 لڑکے کو ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکے کو اگر 2 تو لڑکی کو 1 حصہ، اگر لڑکے کو 1 ہے تو لڑکی کا آدھا ہے، 50%۔ یعنی آسانی کے ساتھ اگر 1 لاکھ روپیہ لڑکے کے پاس حصہ آ رہا ہے تو 50,000 لڑکی کے پاس آنا بیٹی کے پاس۔ یہ قرآن کی روح سے بالکل۔ اب یہ جو 4 آنے والی بات کرنے والے ہیں وہ گویا 1 لاکھ میں
بچی کو لڑکی کو وہ 25,000 دینا چاہ رہے ہیں اور لڑکے کو 75,000. 75. تو یہ 25 اور 75 والا جو فارمولہ ہے یہ بالکل قرآن پاک کی آیت کریمہ کے واضح خلاف ہے. اب اتنی واضح خلاف بات بھی ہماری عوام میں اس قدر رائج ہے کہ اس اصل حکم کے بجائے وہ چارہ بارہ کر رہے وہ ہوتے ہیں. عوام کی طرف سے. اور اصل عورتوں کے حقوق ہیں جی، یہ جو آپ نے یہ نقطہ اٹھایا ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین تک یہ بات پہنچ رہی ہے، اور ہم اس چینل کے توسط سے بات بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصل عورتوں کے واقعی یہ حقوق ہے جس معاشرے میں ان پر ایسا ظلم بھی ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے شریعت بھی لوگوں کو گناہ گار کہہ رہی ہے. اور ایسے عورتوں کے حقوق یہ کب اجاگر کیے جائیں گے؟ یہ کب لوگوں کو یہ اویئرنیس دی جائے گی کہ جہاں وراثت کے معاملات ہوں، جہاں ان پر ظلم ہو رہا ہو، وہاں ان کے وہ حق انہیں پہنچائے جائیں. بہرحال گفتگو ہو رہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. یاد رکھیں کہ یہ ٹاپک بڑا وسیع ہے. ابھی ہم نے چند کلمات آپ کے علم کے، آپ کے علمی مجالس کے حوالے سے گفتگو کی ہے. اگر آپ کا تقویٰ، آپ کی تجارت، آپ کے زہد، آپ کی عبادت کے معاملات اگر یہ لیں، اور تو اس کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، پوری کتابیں اس پر وہ لکھی گئی ہیں، وہ بیان کی گئی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ علمی شوق اور آپ کے ساتھ رہنے والوں کا بھی یہ علمی ذوق یہ بکثرت کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے. اور وہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دن بھر کے مشاغل علمی طور پر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ عمل کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے یہ بھی آپ کا ذوق اور آپ کا شوق یہ کتابوں کی زینت ہے. اور میں چاہوں گا مفتی صاحب کچھ اس پر بھی آپ کلام فرمائیں. اور شعبان کا مہینہ ہے، رمضان شریف کی آمد ہے، تو یہ اپنے امام اعظم ابو حنیفہ کی عبادت کے حوالے سے کچھ سن کے ہمیں بھی اپنا ذوق بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں علم کے ایک پہاڑ تھے، وہیں پر عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال تھے. واہ! یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ میں یہ ذکر کیا گیا کہ آپ رمضان کے اندر روزانہ 2 قرآن مجید فرقان حمید ختم کیا کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں، اور ایک تراویح کے اندر. یوں 61 قرآن پاک تو فقط آپ رمضان المبارک کے اندر ختم کرتے تھے، اور ساری رات آپ عبادت کیا کرتے تھے. تو قرآن پاک سے اس قدر ذوق و شوق. پھر اس کے علاوہ جب کسی شخص نے یہ کہا کہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، تو حالانکہ اس وقت تک آپ آدھی رات تک عبادت کیا کرتے تھے، پھر آپ نے ساری رات عبادت کرنا شروع کی. جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے پڑوس میں رہنے والے ایک غیر مسلم کے بیٹے نے کہا کہ میں روزانہ یہ دیکھتا تھا رات کے وقت کہ ایک درخت جو ہے وہ ان کے گھر پر کھڑا ہوتا تھا، لیکن اب وہ کھڑا ہوا نہیں ہے. تو اس غیر مسلم نے کہا کہ وہ درخت نہیں تھا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو مسلمانوں کے امام ہیں. وہ ساری رات کھڑے ہو کر اپنے رب عز و جل کی عبادت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر! تو بہت زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت کا ذوق رکھتے تھے. اور آپ نے جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نصیحتیں کی ہیں، وصیتیں کی ہیں، جس کے اوپر مکمل رسالہ ہے، تو اس میں بھی عبادت کے اعتبار سے، عبادت کے حوالے سے بھی وصیتیں موجود ہیں. اور علماء جو ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم بلا عمل کالجسد بلا روح، کہ علم بلا عمل کے، بغیر عمل کے ایسا ہے جیسا کہ جسم بغیر روح کے ہوتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم یہ پھلدار تھا، ایسا درخت تھا کہ جس کے اوپر پھل بھی موجود تھے، اور ایسا بدن تھا کہ جس میں ایک تازہ روح بھی موجود تھی. تو جہاں آپ علم کے ایک بے مثال شاہکار تھے، وہیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمل کے بھی بڑے شیدا تھے. جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے، کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کیا، تو اس کے بعد کعبے کے دربان سے آپ نے کہا کہ میرے دروازہ کھول دو. اندر آپ داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہو کر آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت کی. پہلی رکعت کے اندر آپ نے 15 سپاروں کی تلاوت کی، اور دوسری رکعت میں دوسرے 15 سپاروں کی تلاوت کی. وہ 2 رکعت کے اندر آپ نے پورا قرآن مجید اللہ! تو اس طرح ان کا ذوق و شوق عبادت کا بہت زیادہ اور پھر تھا. یہ کہنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میں نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا، وہ معرفت کا حق ادا نہ کر سکا. جی بالکل ایسا ہی ہے. کیا بات ہے! جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، دعا کرنے لگے، تو کعبے کے گوشے سے آواز آئی کہ اے ابو حنیفہ، ہم نے تمہاری بھی مغفرت کر دی، اور تمہاری جو اتباع کرتے رہیں گے، تقلید کرتے رہیں گے، ان کی بھی مغفرت کر دی. یعنی یہ ایک فضیلت حاصل ہوئی، ایک امید حاصل ہوئی، مزید برکتیں اس حوالے سے حاصل ہوئی.
کیا بات ہے. اور خود امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے بزرگوں کی جو یہ سیرت ہم سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، کوشش کریں ہم بھی اپنی زندگیوں میں اسے نافذ کریں. وہ پوری رات ایک قرآن ختم کریں اور دن میں بھی ایک قرآن. افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ان سے محبت کرنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے، اگر ان کو مہینوں گزر جائیں، قرآن کو دیکھیں، قرآن کو ہاتھ لگائیں، قرآن کی تلاوت کریں، تو پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال زندگی ہے، یہ انمول تحفہ ہے. اسی زندگی میں ہی رہتے ہوئے ہمیں کچھ اپنے نیک اعمال وہ اچھے بنانے ہیں. شعبان المعظم سے تیاری کیجئے اور اس انداز سے رمضان شریف میں داخل ہوں کہ گویا کہ ایک عزم کے ساتھ اس رمضان کو ہم نے الحمدللہ عبادت کر کے اور اس میں اتنے قرآن پاک ختم کر کے ایک ٹارگٹ پورا اپنا بنا لیجئے، پھر انشاءاللہ ہمت بھی ملے گی. اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیں. فی امان اللہ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی.